مرات النظیر کا استعمال بھی کیا اور بہت خوبصورت استعمال کیا۔ سمجھ لیے صنعت مرات النظیر سے مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے شعر میں خوبی پیدا کرنے کے لیے کسی ایک لفظ کی مناسبت سے کچھ اور لفظ لے کے آئے۔ ایک لفظ کی مناسبت سے جب شاعر اپنے کلام میں کچھ دوسرے لفظ استعمال کرتا ہے اس کو مرات النظیر کہتے ہیں۔ مرات النظیر کی خوبصورت شکل کہ پہلے مصرے میں دہقان کا ذکر ہوا ہے، آشنا اپنی حقیقت سے ہے دہقان ذرا، اور دوسرے مصرے میں دہقان کے حوالے سے دانا تو، دانا بیج، کھیتی بھی تو یعنی زمین، بارہ بھی تو بارش، حاصل بھی تو، حاصل آؤٹ پٹ، نتیجہ، فصل کے ڈھیر، انبار جو تیار ہوتے ہیں وہ تو ہے۔ تو سے مطلب مسلمان۔ بات سمجھیے، ابھی آپ کو بتایا کسان ایک استعارے کے طور پہ آیا، صنعت مرات النظیر کا استعمال ہے۔ اس میں دراصل کسان کو یعنی مسلمان کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان، اے مسلمان تیری اہمیت کیا ہے۔ مسلمان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں اس میں ودیت کر دی ہیں، انہیریٹ کر دی ہیں، اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ انسان کو، مسلمان کو اپنی خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا بھرپور استعمال کرے اور اسے اپنی منفعت میں لائے۔ اب وہی بات، زمین تو ہے، بیج تو ہے، پانی بھی تو ہے، لیکن فصل اپنے آپ نہیں ہوگے گی جب تک ان کا مناسب اور بھرپور استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے بات لمبی ہو گئی، اس لیے دہقان کا استعارہ استعمال کیا گیا، یعنی دہقان مسلمان، اے مسلمان یہ دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے، تو اس دنیا کی خوبصورتی ہے، تو نے اس دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، تو نے اس دنیا کو لے کر چلنا ہے۔ اے مسلمان تم نے خود بھی کامیاب ہونا ہے، خود بھی جنت میں جانا ہے اور دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو اس حوالے سے یہاں مسلمان کو دہقان کہا جا رہا ہے، دہقان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دہقان کا استعارہ یہاں کیوں کر استعمال ہوا۔ باقاعدہ بڑھتے ہیں جی مفہوم کی طرف۔ یہ شعر کا مفہوم بھی ہوا اور انہیں کو آپ یکجا کر دیں تو خلاصے کے نکات بھی بن جائیں گے۔ اے کسان تو اپنی حقیقت سے آگاہ ہو، دراصل تو ہی دانا ہے، تو ہی کھیتی ہے، تو ہی بارش ہے اور تو خود ہی پیداوار ہے، یعنی یہ ساری کائنات کا حاصل، آؤٹ پٹ حاصل مسلمان ہے۔ اس کائنات کی خوبصورتی مسلمان ہے، اس کائنات کا رہنما مسلمان ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ خواب غفلت سے جاگے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنے فرائض کو پہچانے۔ اشعار دیکھیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے والے سے ایک بات ذہن میں رکھیے، حضرت اقبال، میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس میں حضرت اقبال دعوت دے رہے ہیں مسلمان تو اپنے مقام کو پہچان۔ یہ وہ تصور ہے جس کو حضرت اقبال خودی سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت اقبال کی پوری شاعری مقام خودی کے گرد گھومتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کی خوشبو خودی ہے۔ اگر حضرت اقبال کی شاعری سے خودی کو نکال دیا جائے تو ایسا ہی ہوگا کہ خوبصورت پھول بغیر خوشبو کے آپ حضرت اقبال کی شاعری کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے، ان کے فلسفہ خودی کو سمجھے بغیر۔ تو مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے آخر میں لکھا حضرت علامہ اقبال کا تصور خودی، انسان کا یہ جان لینا کہ وہ نائب خدا اور اشرف المخلوقات ہے اور اس کا ایک مقصد حیات ہے۔ جب میں یہ جان جاؤں گا کہ میں نائب خدا ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے اللہ نے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے اور مجھے بلا وجہ نہیں بھیجا گیا، مجھے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں مقام خودی تک پہنچ گیا ہوں۔ یعنی اپنی ذات کا شعور حاصل کرنا، اپنے آپ کو جاننا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں سیلف ریکوگنیشن، اپنا شعور حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا۔
یعنی اپنی ذات کا شعور حاصل کرنا. تو پہلے شعر میں حضرت اقبال ہی فرماتے ہیں کہ تو شعور حاصل کر، تو وہ دہقان ہے جس نے فصل اگانی ہے، تو اس کائنات کی وہ خوبصورتی ہے، تو نے خود بھی کامیاب ہونا ہے اور دوسروں کو بھی ناکامی سے بچانا ہے. خود ہی کی بات کی جا رہی ہے یہاں بھی. تو میں نے حضرت اقبال کا شعر لکھا، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. جب مجھے پتہ چل گیا میں کون ہوں تو سارے میرے سوالوں کا جواب مجھے خود مل جائے گا. اور شعر دیکھیے جی، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. مسلمان کو اس جہان کے لیے نہیں بنایا گیا، اس جہان کو مسلمان کے لیے بنایا گیا. خوبصورت نقطہ ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور شعر دیکھیے، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت اب پہچانی نہیں جاتی. کہنے کو سائنس بہت ترقی کر گئی، انسان بہت آگے نکل گیا، لیکن انسان اپنا مقصد حیات نہیں سمجھ سکا. جو میں نے بھی آپ سے عرض کی فلسفہ خودی کے والے سے، وہ اپنے مقصد حیات سے آگاہ نہیں ہو سکا. وہ اب تک یہ جان ہی نہیں سکا کہ اسے دنیا پر کیوں بھیجا گیا. مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسے دنیا پر کیوں بھیجا گیا، تاکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے، دوسروں کو گائیڈ کر سکے. ایک خوبصورت حوالہ میرے ذہن میں آیا. نیل آرمسٹرانگ کی شکل میں جب انسان پہلی دفعہ چاند پر گیا تو پوری دنیا میں جشن منایا گیا. امریکیوں نے بہت جشن کیا کہ ہم نے زمین کی وسعتوں سے نکل کر چاند تک پہنچ گئے، اور اس کو انسانیت کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا. مگر ایک امریکی فلاسفر نے بہت خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا، انسان تجھے مبارک ہو، تو چاند پر تو پہنچ گیا، مگر افسوس تجھے زمین پر چلنا نہ آیا. زمین پر چلنے سے مطلب کیا ہوگا؟ مقصد زندگی جاننا. اگر ہم اپنا مقصد زندگی نہیں جان پائے تو پھر چاند پر جانا بھی فضول تھا. زیادہ بنیادی بات یہ تھی کہ ہم اپنا مقصد زندگی سمجھ لیتے. یہ پہلا شعر تھا جی، جس میں بنیادی طور پر آپ کو بتایا گیا کہ حضرت اقبال امت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ آخری پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے. وہ اپنے مقصد، اپنی اہمیت، اپنے منصب کو جانیں. بڑھتے ہیں دوسری شعر کی طرف. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہرو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو. افسوس کا اظہار، دکھ کا اظہار. آگے اس لیے ندائی آیا، کس کی جستجو، یعنی تو کس جستجو میں پھر رہا ہے، تو کس تلاش میں پھر رہا ہے. آوارہ رکھتی ہے، آوارہ بے مقصد. تو اپنی کون سی منزل ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے، تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے. تم اپنی کس منزل کو ڈھونڈ رہے ہو؟ حالانکہ راہ تو، اے مسلمان، تو خود راستہ تھا. راہرو بھی تو، اس راستے پہ چلنے والا مسافر بھی تو تھا. رہبر بھی تو، منزل بھی تو. تم تو خود منزل تھے اے مسلمان، تم تو خود مسافر تھے، تم تو خود رہنما تھے، تم نے تو خود منزل تھے. تم نے تو دوسروں کو منزل دکھانی تھی اور تم خود منزل ڈھونڈ رہے ہو. بات کو سمجھیے، اس میں بات کیا کی گئی؟ اے مسلمان، تم نے تو غیر مسلموں کو منزل دکھانی تھی، ان کو اسلام کی طرف لانا تھا. بجائے اس کے تم ان کو منزل دکھاتے، تم خود ان کے پیچھے چل پڑے ہو. تم نے مغربی تہذیب کو اپنی منزل سمجھ لیا، حالانکہ تمہیں تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مغربی تہذیب کو سنوارو، ان کا سیدھا راستہ دکھاؤ. بجائے اس کے کہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلتے، تمہارا سیرت کردار عمل ایسا ہوتا کہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلتے، تم تو خود ان کے نقش قدم پر چل پڑے ہو. یہ مسلمانوں کو احساس دلایا جا رہا ہے. مفہوم دیکھیے، افسوس تجھے کس کی جستجو ادھر ادھر لیے پھرتی ہے، جبکہ تو خود ہی راستہ ہے، خود مسافر اور خود ہی منزل ہے. حوالے کے اشعار دیکھیے، تو راز کن فکا ہے. کن فکا، کن فیا کن. اللہ نے فرمایا، اللہ کی طاقت کیا، اللہ فرماتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اور مسلمان اسی کا راز ہے. تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. بتایا جا رہا ہے مسلمان کو اس کی اہمیت، اس کا مقام. اور شعر دیکھیے جی، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ،
पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। हम अभी रहबर को पहचानते फिर रहे हैं। मुसलमान तो खुद रहबर था। मुसलमान को दुनिया की रहबरी करनी थी, रहनुमाई करनी थी, सीधा रास्ता दिखाना था, सिरात मुस्तकीम दिखाना था। और सूरत हाल क्या है? वो खुद रहबर को ढूंढ रहा है। जिसने दूसरों की रहनुमाई करनी थी वो खुद रहबर को ढूंढता फिर रहा है, और अफसोस अभी रहबर को पा नहीं सका। और शेर देखिए, गवा दी हमने जो असलाफ से मेरास पाई थी, अफलास बुजुर्गों से गवा दी हमने जो असलाफ से मेरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमानी हमको दे मारा। सरैया बुलंदी, हमने बुजुर्गों की इल्मी जायदाद हासिल नहीं की, आगे नहीं बढ़े, नतीजा क्या निकला कि आसमान की बुलंदी से जमीन पर आ गिरे, अपना मकाम खो दिया। हमारा मकाम तो रहनुमाई करने का था, मगर रहनुमाई करने की बजाय हम तो खुद मंजिल ढूंढते फिर रहे हैं, रास्ता ढूंढते फिर रहे हैं। मैं बार बार एक अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत इकबाल मुसलमान को जगा रहे हैं, उसको अपने फराइज से, उसके मकाम से आगाह कर रहे हैं इस नज़म में। तीसरे शेर की तरफ बढ़िए जी। कामता है दिल तेरा अंदेशा ये तूफान से क्या, नाखुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। कांपना, डरना, खौफजदा होना, अंदेशा है तूफान, तूफान के अंदेशे से कि तूफान आ जाएगा, कश्ती गिर सकती है, डूब सकती है, हम डूब सकते हैं, अमवात हो सकती हैं। दिल में खौफ है तेरे, हालांकि नाखुदा तू, नाखुदा मल्ला, कश्ती को चलाने वाला, बहर तू यानी समंदर भी तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। साहिल का मतलब मंजिल। देखिए मैं आपको समझाने के लिए अर्ज करूं कि गाड़ी में बस है, उसमें कुछ 40-50 लोग मौजूद हैं, ड्राइवर मौजूद है। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आगे आ जाए, हादसे का खतरा हो, ड्राइवर के अपने औसान बहाल हो, वो खुद भी बच जाएगा, सारी बस में मुसाफिरों की भी जान बचा लेगा। लेकिन अगर उसके अपने औसान खता हो गए तो खुद तो मरेगा, साथ 40-50 लोगों को भी लेके मरेगा, क्योंकि सारों की जिंदगी उसके रहमो करम पर है। वो अगर होशियार हो तो खुद भी बच सकता है, दूसरों को भी बचा सकता है, वरना खुद भी डूबेगा, दूसरों को भी लेकर डूबेगा। इसमें यही मुसलमानों की गफलत की दास्तान बताई गई है कि वो गाफिल क्यों है। हालांकि उनको तो जिसको इंग्लिश में ड्राइविंग सीट कहते हैं, रहनुमाई पे होना चाहिए था। वो इस तरह होते कि दूसरे उसकी तकलीद करते, ना कि वो दूसरों की तकलीद करते। हम वो है, हम मुसलमान डर गए तूफान से, हालांकि हमें तो खुद भी बेड़े को पार लगाना था और दूसरों को भी मंजिल तक पहुंचाना था। अगर हम खुद खौफजदा होकर बैठ जाएंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे और दूसरों को मंजिल कैसे दिखाएंगे। मफहूम देखिए तीसरे शेर का। ऐ मुसलमान तेरा दिल तूफान से क्यों डरता है, हालांकि तू खुद ही नाखुदा है। नाखुदा पता है मल्ला, खुद समंदर, खुद कश्ती और खुद ही साहिल है। अशार देखिए, है तेरे तसरुफ में, तसरुफ कमांड में, ग्रिप में, है तेरे तसरुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबदे अफलाक, ये खामोश फिजाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं, थी पेश नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईना अय्याम में आज अपनी अदा देख, आईना अय्याम में आज अपनी अदा देख। ऐ मुसलमान तू देख आज तू कहां पहुंच गया। मुसलमानों को उनकी मुजरमाना गफलत पर झंझोड़ा जा रहा है, सोही कौम को बेदार किया जा रहा है, उनको उनके फराइज और अहमियत से आगाह किया जा रहा है। पहले 3 शेर मुकम्मल हुए, बाकी अशार दूसरे लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।